السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ 3 ٹاپکس پہ ہوگا۔ پہلے نمبر پہ DGISPR میجر جنرل افتخار بابر صاحب کی پریس کانفرنس جو کل 14 اپریل 2022 کو انہوں نے کی، اور دوسرے نمبر پہ فارن فنڈنگ کیس کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر شارٹ سی بات ہوگی، اور اسی طرح پھر ایک الزام جو عمران خان صاحب نے نئے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف پر لگایا ہے کہ جی پاکستان کے جوہری اثاثے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ 3 ہمارے مین ٹاپک ہوں گے۔ زیادہ بات DGISPR کی پریس کانفرنس سے متعلق ہوگی، اور اس میں عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی شامل ہوگا۔ تو آئیے ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں DGISPR کی پریس کانفرنس سے منہک عمران خان صاحب کا بیانیہ۔ تو عمران خان صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ جب سے امریکن کیبل کہہ لیں یا ہمارے ایمبیسیڈر جو امریکہ میں ان کی کیبل ریلیز ہوئی ہے جسے وہ مراسلے کا نام دیتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر پورے پاکستان میں ایک طرح کا انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ عام کر رکھا ہے کہ میرے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے، اور یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے اس میں جو ذکر کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مراسلہ تھا جو تمام سفیر حضرات جو ہیں وہ اپنے ملکوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہاں کا احوال۔ یہ بھی ایک میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کا احوال بیان کیا گیا ہے، اور اس میٹنگ کے احوال کو اپنی اسیسمنٹ کے طور پہ ہمارے جو وہاں پہ ایمبیسیڈر تھے اسد مجید صاحب، انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کوئی ڈائریکٹ وے میں دھمکی کوئی نہیں آئی ہے کسی ملک کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، بلکہ ان ڈائریکٹ وے میں ہمارے ہی سفیر نے خدشات کا اظہار کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب یہ سچویشن سامنے آئی تو عمران خان صاحب نے اس کو بنیاد بنایا، اور اسے ایک جلسے میں جو 27 مارچ 2022 کو PTI کے کارکنان سے ان کا خطاب تھا، اس میں لہرا کر اس خط کو، اس کے کچھ مندرجات پیش کیے، اور نہ کہتے ہوئے بھی کافی کچھ بتا گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور اس ہڑبڑاہٹ میں جو خطاب انہوں نے کیا تو سٹارٹ کرتے ہی امریکہ کا نام نہ لیتے لیتے انہوں نے امریکہ کا نام لے لیا، گویا اگر وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ تھا تو اسے اس طرح شائع کرنا یا اس کی رازداری کو بریچ کرنا، یہ بھی عمران خان صاحب نے خود ہی کیا۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مراسلے کو تینوں ہمارے جو فورسز کے سربراہان ہیں ان کے سامنے بھی رکھا، اور سیکیورٹی ایجنسیز کو ہم نے دکھایا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے انہی دنوں ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے اور یہ ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے اسے اپنا بیانیہ بنا کر ملک کے طول و عرض میں پیش کیا، اور ہمارے جو PTI کے کارکنان ہیں ان لوگوں نے اسے بغیر سوچے سمجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی وہ بہت ایکٹیو ہوئے، اور خود عمران خان صاحب نے اسے جو تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جس طریقے سے جوڑا، اور پھر اسپیکر نے جو رولنگ دی کہ یہ 196 اراکین جو اپوزیشن کے ہیں یہ غدار ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، یہ بیانیہ عمران خان صاحب اب بھی لے کر چل رہے، اور یہاں تک کہ پشاور کے جلسے میں عمران خان صاحب نے واضح طور پر عدالتوں سے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں لگیں، میرا جرم کیا تھا کہ مجھے ہٹایا گیا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈائریکٹ وے میں سوال ہے عمران خان صاحب کا، جبکہ عدالتیں اس کام کے لیے نہیں لگی تھیں، نہ ہی عدالتوں نے آدھی رات کو کوئی ایکشن کیا۔ عدالتیں عمران خان صاحب کے اپنے ہی کارنامے جو تھے
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لگیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 اپریل کو دن مقرر تھا ووٹنگ کے لیے، اور ڈپٹی اسپیکر جو تھے ہمارے قاسم سوری صاحب، انہوں نے جس طریقے سے کارروائی کا آغاز کیا اور طول دیتے گئے، اور آخر پہ ہوا یہ کہ انہوں نے فواد چودھری صاحب کو پوائنٹ آف آرڈر دے دیا، اور انہوں نے آرٹیکل 5 کا ذکر کیا، اور یہی ذکر آیا جو اس مراسلے میں بیان کیا جاتا ہے تھرو عمران خان صاحب کے مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر پاس ہوتی ہے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پاس نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنا پڑیں گے. اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹاؤ وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا یہ تحریک عدم اعتماد اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اسی وجہ سے یہ پیش کی گئی ہے. اس لیے میں رولنگ دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھا جائے آرٹیکل 5 کے ساتھ، اور یہ غداری ہے. تو اس پر قاسم سوری صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی رولنگ دی، اور انہوں نے کہا جی جو کچھ فواد چودھری صاحب نے جو وزیر قانون تھے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ بالکل درست ہے، اور یہ بہت بڑی ملک کے خلاف سازش ہے، اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا میں اس تحریک عدم اعتماد کو ڈس الاؤ کرتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں، اور اٹھ کر وہ چلے گئے. اس طرح دیکھا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر دیا تھا اور ڈیٹ مقرر کی تھی، وہ خیر یہ بعد کی بات ہے. یہاں تک یہ کارروائی ہو گئی، اور وہ لوگ جو اپوزیشن والے تھے وہ عدالت میں چلے گئے، اور اس کے بعد عدالت نے پھر 9 اپریل کی ڈیٹ مقرر کی، اور ٹائم 10:30 بجے کا رکھا. یہاں بھی یہی کچھ سچویشن بنی ہے کہ یہاں پہ لمبی لمبی تقریریں کی جاتی رہیں. اس دفعہ اسد کیسر تھے اسپیکر اسمبلی، انہوں نے کارروائی رن کی، اور آپ دیکھیں کہ پھر جب اذان مغرب اور افطار کا جو ٹائم تھا اس کا وقفہ دیا گیا تو پھر اجلاس کو بلایا ہی نہیں گیا، اور پھر یہ ہوا کہ 11:30 بج گئے، رات کے 11:30 بج گئے. اس وقت تک عمران خان صاحب نے اسپیکر اسمبلی کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ آپ نے کسی بھی طرح ووٹنگ نہیں کروانی. جب 11:30 بج گئے تو لازمی بات ہے کہ اپوزیشن متفکر ہوئی، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ایک صاحب جو تھے انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی، اور عدالتیں بھی کھلی. اگرچہ عدالتیں اس مقصد کے لیے نہیں کھلی تھیں کہ عمران خان صاحب نے آئین شکنی کی ہے یا وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ اس اپلیکیشن کے اگینسٹ کھلی اور عدالتیں کھلی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ آخر تک اسد کیسر صاحب نے ووٹنگ نہیں کروائی، اور آخری 15 منٹ رہ گئے تھے، یعنی 11:45 پر وہ یا اس کے قریب انہوں نے پینل آف چیئر یا صادق صاحب کو اپنا چیئر دی، اور کہا کہ جی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، میں جو ہے نا عمران خان صاحب کا ساتھی رہا ہوں. اور وہاں بھی انہوں نے عمران خان صاحب کی وفاداری کا پیغام دے کر اور چیئر جو ہے نا وہ ایاز صادق صاحب کے حوالے کر کے چل دیے. گویا وہ مکمل طور پر آئین شکنی کے زمرے میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے کارروائی کا آغاز کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے معاملہ چلا. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ 3 تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے، پھر 9 اپریل کا واقعہ آپ کے سامنے، یعنی 3 تاریخ کو تو آدھے گھنٹے کے اندر اتنا کچھ ہوا کہ اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دی گئی، جبکہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر سکتے تھے آئین کے مطابق. پھر انہوں نے صدر پاکستان کو لکھا، ایڈوائس جو بھیجی انہوں نے منظوری دے دی، وہ بھی آئین کے جو ہے نا آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا. پھر 9 کو بھی اسی بات کے اوپر وہ اڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 11:30 بج گئے، 11:45 بج گئے، لیکن اس وقت تک عمران خان صاحب بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے. اور اس کے بعد کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں، اس کا ذکر اگر نہیں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ تو صاف ہے کہ عمران خان صاحب نے آئین شکنی کی. اور پھر آخر میں ہوا یہ کہ جب
اسمبلی میں ووٹنگ ہو گئی اور ادھر اپوزیشن کامیاب ہو گئی، تو عمران خان صاحب نے پھر گھر ہی جانا تھا، اور جس طریقے سے وہ گھر گئے ہیں وہ آپ سب نے دیکھا رات کے 12 بجے، تو کسی نے نہیں بھیجا رات کو 12 بجے، کسی اسمبلی کی کارروائی، یہ سب کارروائی جو ہوئی ہے اسمبلی کے تحت ہی ہوئی، تو اگر انہیں کسی نے بھیجا ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے اوپر انہیں بھیجا گیا ہے، اس میں ان کا اپنا ہاتھ ہے، کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اگر اچھی حکومت کرتے، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے، تو ایسا دن وہ نہ دیکھتے۔ اب عدالتوں کو دوش دینا، یہ ڈائریکٹ وے میں عدالتوں کے اوپر حملہ ہے۔ تو خیر یہ تو عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ چلا آ رہا ہے، اور وہ اصل میں چاہ یہ رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے سیاسی شہید ہو جاؤں، کہ اسمبلی کے بجائے مجھے عدالت یہ کہہ دے کہ جی ہم آپ کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، آئین شکنی کے زمرے میں آپ آگئے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے پاس ایک بیانیہ ہوگا، جبکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ جو عمارت انہوں نے کھڑی کی ہے اس میں دم اس لیے نہیں ہے کہ ان کی اپنی ان ایفیشنسی سب کے سامنے تھی۔ ویسے انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی وضاحت۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی سازش ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہمارے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے وہ بڑے واضح قسم کے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مراسلے میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ امر مداخلت کے مترادف ہے، اور یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ مداخلت کا لفظ تو استعمال ہوا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اول یہ کہ یہ مراسلہ کس نے تحریر کیا، وہ ہمارے ایک ایمبیسیڈر کی اپنی اسیسمنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ ہمارے ایک ایمبیسیڈر نے یہ لفظ لکھ دیا کہ یہ امر جو اس مراسلے میں موجود ہے کہ یہ مترادف ہے مداخلت کے، تو آپ خود سوچئے کہ وہ فرد واحد ہے۔ فرد واحد بھی اپنا استعمال عقل تو کر سکتا ہے، اپنا ذہن تو استعمال کر سکتا ہے، اور کیا پتہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ یا اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک ہو، لیکن اس کو اگر براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دھمکی ہے تو دھمکی امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹ نہیں دی گئی، یہ انڈائریکٹ وے میں بات ہوئی ہے، اور کیا پتہ ہے اب تو اس کی چھان بین ہونی ہے کہ اسد مجید صاحب کو جن صاحب نے یہ ساری سٹوری بیان کی ہے ان کے سامنے، اس میں کس قدر سچائی ہے، یعنی دوسری طرف کا موقف ابھی آنا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر عمران خان صاحب اس میں اتنے سچے ہوتے تو اسد مجید صاحب جو ایمبیسیڈر تھے ان کو بلاتے، ان سے ساری چھان بین کرتے، اور پھر جو پاکستان میں مقیم امریکہ کے سفیر ہیں ان کو بلا کے سامنے رکھتے اور ان کو کہتے کہ اس کے اوپر ہمیں جواب دو، لیکن وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ انہیں صاف پیغام مل چکا تھا کہ یہ قابل اعتماد ثبوت نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صاحب یہ رسک لینا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا اگر یہ میں نے کیا تو لازمی بات ہے کہ یہ میرے گلے میں پڑے گی، جو میں بیانیہ دنیا کے سامنے رکھ چکا ہوں، جو اپنی یوتھی قوم کے سامنے رکھ چکا ہوں، میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ اگرچہ وہ اسی طرح کا کچھ معاملہ ہے، لیکن وہ یہ کر نہیں سکے، اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ سچے ہوتے اور اگر یہ ڈائریکٹ دھمکی ہوتی امریکہ کی طرف سے، ڈائریکٹ وے میں ایک لیٹر ہوتا، تو لازمی بات ہے کہ عمران خان صاحب ایک منٹ نہ لگاتے، وہ امریکہ کے ایمبیسیڈر کو بلا کے اس کے سامنے سارا معاملہ رکھتے، سرزنش کرتے، احتجاج کرتے امریکہ سے ڈائریکٹ وے میں۔ کیونکہ ایسا تھا نہیں، اس لیے انہوں نے اس طرف جانے کے بجائے عوام کی طرف رخ کیا کہ چلیں، نااہل تو میں ہو جاؤں گا، میری کارستانیاں ایسی ہیں، نہ میں اچھی گورننس دے سکا، نہ میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکا،
نہ میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل سکا، نہ میں زبان کے طور پر اتنا میٹھا رہا یا اتنا بہتر انداز میں نے کوئی بات کی کہ لوگوں کے اوپر اس کا کچھ اثر ہو۔ بہرحال یہ سارے فیکٹر جو تھے وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب ہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ سارے کیے کا ذمہ دار عمران خان صاحب تھے۔ قانون شکنی بالکل واضح طور پر عمران خان صاحب نے کی ہے، اور چاہیے تو یہ کہ اب جب عمران خان صاحب نے واضح دھمکی دی ہے کہ یہ حقیقت میں اب جنگ شروع ہوئی ہے، جو پشاور کے جلسے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حقیقی جنگ اب شروع ہوئی ہے، اور مجھے بتایا جائے کہ مجھے کیوں نکالا گیا اور رات کے 12 بجے جو ہیں وہ عدالتیں کیوں لگی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، یہ دیکھنے کے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے صاحب اختیارات جو بھی ہیں ان کو غور و خوض کرنا چاہیے، اور آگے کی حکمت عملی جو عمران خان صاحب کی ہے وہ اس سے بھی شدید تر ہے، یعنی انتہائی ڈینجرس قسم کی ان کی موومنٹ نظر آتی ہے، جس سے اس ملک میں خانہ جنگی کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو سچویشن سامنے آئی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر اگرچہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اور کچھ یہ لوگ تھوڑے سے تھمے ہیں، لیکن اب بھی انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کو خام خواہ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ پاک فوج نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی انتہائی غلیظ قسم کی زبان اختیار کی جا رہی ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور کسی بھی قوم کو اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی بیان بازی خاص کر ایسے موقع پہ کرنا جب سیاسی حالات آپ کے صحیح نہ ہوں تو احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے نئے پی ایم صاحب جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہیں بھی یہ چاہیے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں، اور اپنے جو انڈر جتنے بھی محکمے آتے ہیں ان کو انتہائی چوکس کر کے رکھیں، اور ایک اعلامیہ جاری کریں ملک میں اس طرح کے معاملات کا جو مرتکب ہوتا ہے اسے سختی سے روکا جائے، کیونکہ اس طرح بنیادی حقوق جو لوگوں کو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں، اگر اس میں حقیقت ہوتی، اگر اس میں سچ ہوتا، حقیقت ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ایسے بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں جو مبہم ہے، جس بیانیے کے ابھی تک کوئی واضح طور پر اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اگر ایک کمیشن بنا لیا جائے اور اس کمیشن کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے تاکہ اس کی چھان بین ہو جائے، اور عمران خان صاحب اگر اس میں گلٹی پائے جاتے ہیں تو انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کہ یہ پوری قوم کو لے کر اس طرح انتشار ملک میں پھیلانا انتہائی غلط بات ہے، جو کسی طرح بھی ملک پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دشمن اس وقت تاک لگائے بیٹھے ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہے اس وقت کہ کوئی بھی کسی طرح کی پاکستان غلطی کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے۔ پھر میں نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جی اثاثے جو ہمارے قومی اثاثے ہیں، ایٹمی اثاثے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ عمران خان صاحب بذات خود جس طرح کے انسان واقع ہوئے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی نیم پاگل ٹائپ آدمی ہے، ان کو دورے پڑتے ہیں، جو ان کے بیانات کبھی کبھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس ملک کے اثاثوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو شہباز شریف ایک سمجھدار انسان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، 3 بار چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور عرصہ دراز سے وہ سیاسی طور پر برسر پیکار ہیں، اور انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی کیا ویلیو ہے۔ تو یہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دینا خود عمران خان صاحب کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ انتہائی اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے مضر قسم کے اثرات نکلتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج کا ویلاگ میرے خیال میں کافی لمبا ہو گیا اور گرمی بھی کافی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پسینہ مجھے بھی آ گیا ہے، روزہ بھی ہے، تو اسی کو کافی سمجھیے، اس کے اوپر غور و خوض کیجیے اور اپنے دوستوں کو خاص کر سمجھانے کی کوشش کریں کہ ملک میں انتشار نہ پھیلائیں، اور یہ ملک چونکہ ہم سب کا ہے اور اس ملک میں کوئی غدار نہیں ہے، اس ملک کے سارے وفادار ہیں، اور ہم سب کو مل کر آپس میں پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں چلنا چاہیے، اور اس طرح کی نفرتیں جو عمران خان صاحب پھیلا رہے ہیں یہ بحیثیت قوم انتہائی نقصان دہ ہے۔ سامعین محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور آخر میں یہی کہ خدا را پاک فوج کو اس غلیظ سیاست میں نہ گھسیٹے، اس لیے کہ ہم خود غلط ہیں، ہم خود اپنے مفادات کی خاطر پاک فوج کو سیاست میں لاتے ہیں، اور جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو پھر کمال مہارت کے ساتھ خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور فوج کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اب تک تو یہی کچھ نظر آیا ہے، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، سبسکرپشن بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، سبسکرائب کیا کریں چینل، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اگر میرے الفاظ آپ کو برے لگے ہیں یا کہیں میں غلط بولا ہوں تو آپ مجھے انڈیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اور آپ کو بہتر طریقے کے مطابق ایک اچھا قسم کا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔